باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوعا وتمتعہ فیہا طویلا ضرب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم۔ توفیع علی مدد تمام شیعان حیدر قرار، عزاداران مظلوم کربلا، میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں اور سلام کے ساتھ آپ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو بھی جنت الحسین میں بلائے۔ تو میں ابھی رات میں سرکار جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد سرکار بادشاہ کا میں فرمان پڑھ رہا تھا مفات الجنان میں۔ بادشاہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کربلا نہیں آیا تو گویا وہ دنیا میں ہی نہیں آیا۔ تو سرکار صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ گیا تو اس نے کہا کہ مولا میں نے 29 حج کر لیے ہیں، تو 30واں حج کرنے کے لیے مولا میں بیت اللہ کو جا رہا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو سرکار جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، بادشاہ نے تکیے کی ٹیک کو چھوڑا تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تو کبھی زیارت حسین علیہ السلام کے لیے کربلا نہیں گیا؟ تو اس نے کہا کہ مولا کیا زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب حج بیت اللہ سے زیادہ ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر تجھے کربلا کی زواری کا زیارت حسین ابن علی کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو سرکار صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو شوق شہادت۔ تو اس نے کہا کہ وضاحت فرما دیں، تو بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو بندہ زیارت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور نہر الکما یعنی فرات پہ غسل کرے اور وہاں جا کے تسبیح و تحلیل کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم بھرتا ہوا اٹھاتا ہوا ہر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب رواں دوا رہے اور سر کو جھکائے رکھے اور غم حسین ابن علی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میں شامل رکھے، غم کی حالت اپنے پہ طاری رکھے، تو سرکار صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ہر قدم کے بدلے ایک حج مقبولہ اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب اللہ تمہارے نام اعمال میں لکھے گا۔ سرکار صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے ذیشان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ دیکھیں ابھی جیسے ہمارے قریب سے ایک تابوت میں ایک جنازہ گزر رہا ہے، تو دیکھیں دنیا کا وسیلہ تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے ہی ہے، تو جو مرنے کے بعد بھی آپ کا مالک بن جائے اس سخی کو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ بتصدق محمد والے محمد میں اپنے تمام پاکستان اور دیگر ممالک سے جتنے بھی مولا کے عزاداران ہیں اور جتنے بھی مومنین ہیں مومنات ہیں، میں سب کے لیے ایک ہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو جلد از جلد جنت حسین ابن علی میں لے کر آئے۔ اور میں رات میں پھر ایک مولا سرکار صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان میں پڑھ رہا تھا کہ میں آیت اللہ قرباسی طالباً، ہاں بالکل یقیناً انہی کی وہ لکھی روایت ہے کہ ایک بندہ نجف اشرف سے، میں آپ کو صرف بتاتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کا مقام کیا ہے، بس ایک لمحہ میں اس میں آپ سب کا لوں گا اور یہ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کی زیارت کا سبب بن جائے۔ اور یاد رکھیے گا میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ زیارت حسین کا جو نظام ہے وہ پیسوں پہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف نیت پہ ہے، کیونکہ سبب کے خالق کا نام حسین علیہ السلام۔ آپ نے نیت کرنی ہے اور مولا انشاءاللہ آپ کو ادھر بلائیں گے اور آپ انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ بتصدق محمد وآل محمد، تو ایک بندہ نجف اشرف سے نکلا اور پیدل آ رہا تھا کربلا معلیٰ کے لیے، تو جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو کربلا معلیٰ کے درمیان ایک شہر آتا ہے جس کا نام الویہ ہے، تو وہاں اس کو رات ہوگی، تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں کسی گھر میں جا کے تھوڑا سا آرام کر لوں اور پھر میں صبح کربلا کی طرف رواں دواں ہو جاؤں گا۔ تو وہ ایک محلے میں پہنچا، وہاں اس نے ایک دروازے پہ دستک دی، تو دروازہ کھولنے والے نے تھوڑی سی تاخیر کر دی، تو اس نے اس کے حق میں اس کے جو سامنے ایک گھر تھا اس کے پاس وہ گیا اور اس نے اس دروازے پہ جا کے اس نے دستک دی، تو اس صاحب خانہ نے دروازہ پہلے کھول دیا۔ تو قسمت ایسی تھی اس کی، یا یہ واقعہ ہونا تھا یا ہمیں ظاہر امام حسین علیہ السلام کی عزت اور مقام کا پتہ چلنا تھا، تو ہوا یہ کہ جب اس نے دروازہ کھولا تو جس کا اس نے پہلے دستک جس دروازے پہ دی تھی تو اس نے بھی دروازے کو کھول دیا۔ تو جب دونوں صاحب خانہ بازار میں نکلے تو اس نے کہا کہ
آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور میں نجف سے کربلا معلیٰ کی طرف جا رہا ہوں. تو میں نے سوچا کہ مجھے رات ہو گئی ہے تو میں کسی گھر میں 2-3 گھنٹے قیام کر لوں اور پھر میں اپنے سفر کربلا کے لیے رواں دواں ہو جاؤں گا. تو اب عالم یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ لیکن میں نے آپ کے دروازے پہ دستک دی, آپ نے دروازہ کھولنے میں تاخیر کر دی, لیکن ان صاحب نے دروازہ جلدی کھول دیا, تو لہٰذا اب آپ دونوں خود فیصلہ کر لیں کہ مجھے کس کے گھر رہنا ہے. تو پہلے شخص نے کہا جس کے دروازے پہ پہلے دستک دی گئی تھی, ذرا دیکھیے گا کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے. تو اس جو پہلے صاحب خانہ جس کے دروازے پہ دستک دی تھی, تو اس نے کہا کہ کیونکہ میرے دروازے پہ پہلے دستک دی ہے تو لہٰذا آپ میرے مہمان ہو, آپ میرے گھر میں رہیں گے. تو دوسرے صاحب خانہ نے کہا کیونکہ آپ نے دروازہ کھولنے میں تاخیر کر دی تو اس نے میں نے دروازہ پہلے کھول دیا تو لہٰذا اب یہ میرے گھر رہے گا. اب بات اتنی طول پکڑ گئی کہ دونوں نے ایک ظاہر امام حسین کا دایاں اور ایک نے بایاں ہاتھ پکڑ لیا. ایک کہتا ہے آپ میرے گھر رہو گے, ایک نے کہا کہ آپ میرے گھر میں قیام کرو گے. تو اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو ظاہر تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس کو درد ہونا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کا فیصلہ ہے آپ جلد از جلد اس کو آپ طے کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب صدق محمد وآل محمد, وہ جس کا بعد میں جس کا دروازے پہ جس نے مومن نے دستک دی تھی, تو اس نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر کو تکلیف ہو رہی ہے, تو اس نے جو پہلے والا صاحب خانہ تھا اس کے کان میں کوئی بات کہی اور اس نے فوراً ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ چھوڑ دیا. اس نے چھوڑ دیا تو وہ اس کو لے کے ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں آ گیا. تو اس نے اپنی بساط کے مطابق اس نے جب توازے کی جو لنگر تھا حسب توفیق اس نے دیا, جب وہ تناول فرما چکے تو ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا صاحب خانہ پہ کہ آپ یہ بتائیں کہ جب کہ بات اتنی طول پکڑ گئی تھی کہ وہ راضی ہی نہیں ہو رہا تھا, تو آخر یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہروں گا. تو آپ نے ان کے کان میں بات کیا کہی ہے؟ بس صدق محمد وآل محمد, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے کان میں کیا بات کہی تھی. اے آزاداران مظلوم کربلا, اے شیعان حیدر قرار, ذرا یہ جملہ سنیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر کا مقام کیا ہے, رتبہ کیا ہے, عزت منزلت کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اے ظاہر حسین علیہ الصلوۃ والسلام, کہ یہ جو بندہ جس کے دروازے پہ آپ نے سب سے پہلے دستک دی تھی, یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے, یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. اس نے میرے جوان سال بیٹے کو اس نے قتل کیا تھا. تو جب اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا اور وہ اس بات پہ رضامند نہیں ہو رہا تھا کہ آپ میرے ہاں ٹھہریں گے, تو میں نے اس کے کان میں کہا کہ اگر تو اسے میرے ہاں ٹھہرنے دے تو میں تجھے اپنے بیٹے کا قتل معاف کروں گا. سبحان اللہ. تو آپ اب خود اندازہ کریں, میرے تو بین الحرمین رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت حسین میں بلائے, اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بین الحرمین میں, اللہ آپ سب کو آباد و شاد رکھے. اور شہباز بھائی کے لیے azadari.com سے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی کوریج دی کہ آپ دیکھیں کہ ہم کربلا میں ہوتے ہوئے بھی پاکستان میں, اور پاکستان میں آپ ہوتے ہوئے بھی آپ کربلا معلیٰ میں ہیں. تو میں انشاءاللہ دعا گو ہوں, مولا محمد وآل محمد کے طفیل ہمارا یہاں آنا مالک قبول فرمائیں, اور مالک ہمارے بابا سید ضروریت عمران شرازی صاحب کے جو یہاں پہ مینجمنٹ ہے کارواں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں بس گے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ تو آنا ہی ہوتا ہے, لیکن ہم جو عزاداری کرتے ہیں, مثلا ہم وہ کرتے ہیں جو کربلا میں نہیں ہوا تھا. مثلا کربلا میں پیاس تھی تو ہم نے سبیل لگا دی, کربلا میں علم گرایا گیا ہم نے اپنے گھروں پہ بلند کر لیا, کربلا میں ایک ماں کی حسرت تھی کہ میں اپنے بیٹے کی مہندی بناؤں, میں بیٹے کو صحرا پہناؤں, تو ایک ماں کی حسرت تھی. تو ہم وہ حسرتیں لے کے, اور میں دعا گو ہوں سید ضروریت عمران شاہ صاحب کے لیے کہ مالک ان کی زندگی دراز کریں. میں کہتا ہوں کہ اگر عزاداری پاکستان والی ہو اور زواری حسین علیہ السلام کی ہو تو پھر وہ زواری نہیں, وہ معراج مومن ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ بصدق محمد وآل محمد آپ کی اور ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے. جہاں جہاں بھی گیا ہوں مومنین, میں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی, میں آپ ہی کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. اور جن جن مومنین سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں, پورے مومنین کے لیے ایک ایک کا نام لے کے میں ذریعہ بالفضل العباس اور ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ قد صدق حسین ابن علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب ساقی الحوض والکوثر یعصب الدین قائد غر المعجلین امیر المومنین, مالک آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. اور سب کا دعا گو ہوں
اور میں الحمدللہ کربلا مولا آیا ہوں تو ایک نئی زندگی لے کر، ایک نیا رستہ لے کر، ایک نئی سوچ لے کر، ایک نئی فکر لے کر جا رہا ہوں. تو میری ہر صاحب عزا سے، ہر صاحب ولایت سے، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے سے وسیم عباس کی ایک آخری اپیل ہے کہ اگر آپ سچے حسینی ہو تو زندگی میں کبھی بھی صالحات کو قضا نہ کرنا، کبھی بھی نماز کو قضا نہ کرنا. یہاں آ کے دیکھو کہ مظلوم کربلا نے کہاں وطن، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا. مولا نے نماز کی بقا کے لیے، ولایت کی بقا کے لیے، نبوت و توحید کی بقا کے لیے مولا نے خود کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، مولا نے اپنے پردے قربان کر دیے. تو کبھی بھی مقصد شہادت مظلوم کربلا کو نہ بھولنا. اور صاحبان ولایت علی ولی اللہ پڑھنے والوں، کبھی زندگی میں نماز کو ترک مت کرنا. صدق محمد وآل محمد. اللہ آپ کی اور ہماری تمام حاجات کو صدق بین الحرمین، صدق ابو الفضل العباس، صدق ابا عبداللہ الحسین. مالک ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.